قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ برادران ایمانی، آج کا خطبہ جمعہ جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں دیا جا رہا ہے، کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر سوشل ڈسٹینس، SOP اور US لینڈ کے فیڈرل اور اسٹیٹ لاز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قلت افراد کے ساتھ اس کا عنوان سخن ہے عقائد الشیعہ۔ ہم پہلے 7 خطبے دے چکے ہیں، یہ 8واں ہے، 7واں نہیں، 8واں، یہ 8واں خطبہ ہے آج۔ 7 خطبے اس سے قبل میں دے چکا ہوں، 8واں خطبہ آج ہے۔ عقائد الشیعہ کے بارے میں جو محروزات میں نے پیش کی تھیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعیان علی اللہ سبحانہ وتعالی کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اسی کو خالق، اسی کو رازق، اسی کو قادر مطلق، اسی کو رب، اسی کو محیی، اسی کو ممیت، اسی کو سجدے کے قابل، اسی کو معبود عبادت کے قابل سمجھتے ہیں۔ شیعیان علی میں غیر اللہ کے لیے، حتیٰ ولی اللہ کے لیے، حتیٰ رسول اللہ کے لیے نہ سجدہ جائز ہے، نہ عبادت جائز ہے، جہاں تک تعلق ہے ولایت کا، ولایت اللہ کو حاصل ہے، ولایت اللہ کے رسول کو حاصل ہے۔ میاں صاحب اوپر دروازہ کھول دیں، اوپر دروازہ کھول دیں، 2nd فلور کا۔ جو ولایت اللہ کو حاصل ہے خالق ہوتے ہوئے، معبود ہوتے ہوئے، جو ولایت رسول کو حاصل ہے خاتم الانبیاء ہوتے ہوئے، مولا و آقا ہوتے ہوئے، جو ولایت مولا علی علیہ السلام کو اور ائمہ 11 اماموں کو حاصل ہے، امام، ولی، وسیع، حاکم ہوتے ہوئے، ان کا ڈفرنس یہ ہے کہ اللہ کی ولایت خالق کی ولایت ہے، رسول و ائمہ کی ولایت مخلوق، احسن مخلوق کی ولایت ہے۔ یہ بات آج بتانا ضروری سمجھتا ہوں، آج کا خطبہ بہت طویل نہیں ہوگا، کہ شیعوں میں جو فرقے پیدا ہوئے، آج ذرا وہ سن لیجیے تاکہ ہمیں ذرا انفارمیشن بھی مل جائے اور سمجھداری بھی ہو جائے، ہمیں ریفارمیشن بھی ہو جائے کہ ہمیں ان فرقوں سے دوری اختیار کرنی ہوگی۔ ہمارا جو مذہب ہے، میں اس کو فرقہ نہیں کہتا، ہے تو فرقہ ہی، مگر میں مذہب کہتا ہوں کیونکہ حقیقتاً مذہب یہی ہے، اسلام بھی یہی ہے، دین بھی یہی ہے، صراط مستقیم بھی یہی ہے جو مذہب شیعہ ہے۔ اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور حضور کے ارشادات گرامی کے لیے، کیونکہ حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ فرقوں میں میری امت بٹے گی، 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ اور ہمارے جو شیعیان علی کے فرقے ہیں، اب وہ بھی سن لیجیے، 13 فرقے مشہور ہیں کہ 13 فرقے شیعیان علی میں ہوں گے۔ اب تک جو ہو چکے ہیں ذرا وہ سن لیجیے۔ پہلا فرقہ جو خود کو کہتا تو ہے کہ وہ شیعہ ہے مگر وہ شیعہ نہیں، وہ ہے غالی، وہ ہے نصیری، وہ مشرک ہے۔ وہ ہماری نظر میں جو علی کو اللہ کہتے ہیں وہ مشرک ہیں، جو علی کو جل جلالہ کہتے ہیں وہ مشرک ہیں، جو علی کو عز و جل کہیں وہ مشرک ہے،
جو علی کو کار خدا میں شریک کہے وہ ہماری نظر میں مسلمان نہیں، لہذا وہ مشہور ہے اس لیے بتا دیا ہے۔ ایک فرقہ اور ہے، اسے بھی ذرا سمجھ لیجئے، کہتا تو وہ بھی خود کو شیعہ ہے مگر اثنا عشری شیعہ ہم اسے قبول نہیں کرتے، وہ ہے فرقہ زیدیہ۔ یہ زیدی اور ہے، زیدی ٹھیک ہے، زیدیہ ٹھیک نہیں، یہ یمن میں ہے زیدیہ فرقہ، وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ان کا جو سب سے بڑا چیف ہے، اب تو پتہ نہیں وہ حیات ہے یا نہیں، کافی سال پہلے اللہ ظاہر شاید 26 سال پہلے میرا اور اس کا جہاز میں اکٹھا سفر ہو گیا تھا، تو وہ اپنے آپ کو اشراف کہلاتے ہیں، اشراف، ان کے آخر میں شریف اور اشراف۔ یہ جو زیدی ہے یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، زید شہید کو یہ امام مانتے ہیں، انہوں نے فقہ زیدیہ نکالی ہوئی ہے۔ یہ ایک فرقہ یہ بھی ہے جو شیعہ مشہور ہے زیدیہ، یہ فرقہ یمن میں زیادہ ہے، باقی بھی کچھ علاقوں میں ہے مگر یمن میں زیادہ ہے۔ ایک اور فرقہ جو شیعوں میں مشہور ہے وہ ہے شش امامی، 6 اماموں والے، وہ زیدیہ چوتھے امام تک مانتے ہیں، شش امامی چھٹے امام تک مانتے ہیں۔ آگے وہ چھٹے امام کے جو فرزند تھے اسماعیل علیہ السلام، جو کہ امام کی زندگی ہی میں وفات پا گئے تھے۔ امام موسیٰ کاظم تو بعد میں آئے، امام بنے امام ششم کے بعد، مگر یہ جو اسماعیل علیہ السلام ہے جو بقیع میں دفن ہے، یہ امام کے زندگی ہی میں، ایام حیات ہی میں امام صادق کے وفات پا گئے تھے، تو ان کو وہ امام مانتے ہیں۔ ان کے آگے 2 فرقے ہوئے، ایک بوہرے کہلاتے ہیں اور ایک آغا خانی کہلاتے ہیں۔ آغا خانی تقریباً لا مذہب شمار ہوتے ہیں، بوہرے مذہبی ہیں، حج بھی کرتے ہیں بوہرے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انہوں نے دوران حج ماتم بھی کیا تھا، یاد ہے نا؟ وہ حج بھی کرتے ہیں، زواری بھی کرتے ہیں، ان کے اپنے امام بارگاہ بھی ہیں، ان کے مجالس ہوتی ہے، بلکہ میں کراچی میں ان کی ایک بڑی مجلس ہوتی تھی، سب سے بڑی مجلس وہ میں ہی پڑھتا تھا ہر سال، بی بی سکینہ کی وہ مجلس کرتے تھے، اور وہ ان کا جو بڑا مولانا تھا وہ کہتا تھا کہ بھئی آغا صاحب بڑے محتاط ہیں، کیئرفل ہیں، مجلس ہماری پڑھتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، میں خیر چلا جاتا تھا، مصروف بھی ہوتا تھا۔ وہ ایک وہ بوہرے ہیں تو وہ ذرا مذہبی ہیں، مگر وہ 6 اماموں کو مانتے ہیں، وہ ہمارے 7ویں امام کو سب و شتم نہیں کرتے علی ظاہر، اور وہ جو آغا خانی ہیں وہ ذرا طعن و تشریح کرتے ہیں۔ یہ بھی فرقے شیعہ شمار ہوتے ہیں مگر یہ صحیح فرقے نہیں ہیں۔ ایک اور فرقہ ہے، شاید آپ نے یہ نہ سنا ہو، پہلی مرتبہ سن رہے ہوں تو اچھا آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا، جو ہماری حوزے کی کلاس ہے، حوزے والوں نے پڑھا ہے اگر ان کو یاد ہو، واقفی ایک مذہب ہے، ایک فرقہ ہے شیعوں کا، واقفی۔ واقفی ان کو کہتے ہیں جو 7ویں امام کے بعد اسٹاپ لگا دیتے ہیں، 8ویں کو نہیں مانتے، تو واقفی وہ ہے، ہم انہیں بھی نہیں مانتے کیونکہ ہم تو 12 امامی ہیں، واقفی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرقے ہیں، جیسے نور بخشی ایک فرقہ مشہور ہو گیا، کہلاتے تو وہ بھی شیعہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فرقہ ہے، یہ گلگت بلتستان میں ہے، ایک زینبی اور زینب اللہی، نعوذ باللہ، حضرت زینب کو خدا مانتے ہیں، یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ میں مل چکا ہوں ان سے، نصیریوں سے بھی مل چکا ہوں، میں نے گاڑی کا ایک دفعہ ٹائر میرا فلیٹ ہو گیا، اکیلا میں سفر کر رہا تھا، ملتان سے میں آ رہا تھا، تو جھنگ راستے میں پڑتا ہے، جھنگ کے قریب میری گاڑی کا پنچر ہو گیا، تو میں نے خیر اس وقت بڑے ایکسپرٹ تھے، جوان بھی تھے، فٹافٹ وہ ڈونر نکالا، لگا دیا، اور قریب گئے تو جھنگ سٹی میں جا کے بریک لگائی، تو میں نے ان سے کہا، اوپر لکھا ہوا تھا اگر تو علی کا بندہ ہے تو اندر آ، اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو باہر چلا جا۔ خیر میں تو اللہ کا بندہ ہوں تو علی کا غلام ضرور ہوں، تو خیر میں چلا گیا اندر، ذرا جولی طبیعت بھی ہوں، تو میں نے اس کو جاتے ہی کہا، میں نے کہا یا علی مدد، اس نے کہا شاہ پیر مولا علی مدد۔ ہمارے یہاں جو سریکی وغیرہ کے بیلٹ ہیں اس میں پیر شاہ کہتے ہیں یا شاہ مولا، شاہ مولا، پیر شاہ بھی کہتے ہیں، شاہ مولا۔ خیر میں نے کہا یہ گاڑی کا پنچر ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے یا علی کا بندہ ہے؟ میں نے کہا میں اسی کا بندہ ہوں جس کا علی کا بندہ ہے۔ کہتا ہے پھر یہاں سے نکل، پھٹے کھا یہاں سے
نکال دیا اس نے مجھے، اس نے کہا مجھے ایسا رزق نہیں چاہیے. تو یہ حالانکہ یہ مطلب مشرک ہیں، البتہ یہ بیچارے جاہل بھی ہیں، اگنورنٹ ہیں، بجائے ان سے لڑائی کرنے کے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ہیں، مگر ان کو سمجھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، شاید وہ سمجھ جائے. بہت سارے ایسے لوگوں کو الحمدللہ میں نے توبہ کروائی، شکر خدا ہے، آج وہ بالکل توبہ طائب ہے، ان کو سمجھ آ گئی. خیر، اور بھی ہمارے یہاں کچھ وہابی عنصر بھی آ گئے ہیں، اگر جو فرقہ نہ صحیح مگر ہیں، جن کو مولا علی کے فضائل بالکل اچھے نہیں لگتے. وہ حضرت علی کا نام لیتے جاؤ سر بھن جاتے ہیں، وہ بالکل ایک دم ان کو آگ لگ جاتی ہے. میرے ساتھ کا ایک پڑا ہوا بھکر میں مجھے ملا، تو میں نے کہا کہ بھئی میں نے مجلس پڑھنی ہے، تو کچھ میں نے خدمت بھی کی اس کی تھوڑی بہت، جو میرا ایک طریقہ ہے، غلط ہے حالانکہ خدمت کرنی نہیں چاہیے، یہی گالیاں دیتے ہیں بعد میں، پیسے بھی یوں کے دیتے ہیں، گالیوں بھی یہی دیتے ہیں، مگر میں بس میری طبیعت ہے. خیر پیسے بھی دیے، میں نے جو مجلس پڑھی تو مجلس سے اٹھ کے بھاگ گیا، باہر چلا گیا. اس نے کہا سنو یہ تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، شیعہ ہے، اپنے آپ کو شیعہ بھی کہہ رہا ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، اور اس کو تکلیف ہو گئی مولا علی کے فضائل سے. تو فرقہ یہ سرٹیفائیڈ فرقہ نہیں ہے. میرا کلاس فیلو تھا وہ، تو اب کیونکہ بیچارہ اعلان مرتد ہو گیا ہے تو اس کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں. میرا ایک بڑا قریبی دوست، جگری دوست، مجھ سے بڑا تھا مگر کلاس فیلو تھا، سید شرف الدین موسوی، شاید آپ نے نام بھی سنا ہو. بڑی اس نے کتابیں لکھی، 200-250 کتاب کا وہ مترجم اور مؤلف ہے، 200-250 شیعہ کی کتاب ٹاپ کی، کراچی میں بہت بڑا نام تھا اس کا. تو بدقسمتی سے وہ وہابی ہو گیا، اور اب تو وہ وہاں چلا گیا ہے جہاں سے ریال آتے ہیں نا، وہاں چلا گیا، وہاں اس نے کوٹھی بھی لے لی ہے، وہاں شیعوں کے خلاف کتابیں لکھ رہا ہے. اب یہ شیعہ نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک صاحب تھے، آپ کو بتایا تھا، یہ مجتہد بھی اپنے آپ کو کہتے تھے، یہ یہاں کے قم کے تھے، تو اس زمانے میں 59 سال کے تھے، میں اس وقت 19 سال کا تھا. تو اس وقت وہ ابو الفضل آیت اللہ کہلاتے تھے، آیت اللہ تھے نہیں، کہلاتے تھے ابو الفضل، سید ابو، وہ بھی سید کہنے، سید ابو الفضل برقعی، وہ دنیا سے مرتد ہو کے مرے. یہ آج کا خطبہ بس یہیں تک سمجھ لیجئے کہ ہم نے نہ تو زیدیہ فرقہ اڈاپٹ کرنا ہے، نہ مقصر بننا ہے، بے شک شیعہ مقصر کیوں نہ ہو، نہ غالی اور نصیری ہم نے بننا ہے، نہ فرقہ اسماعیلیہ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، خواہ بوہرے ہوں یا آغا خانی ہوں، نہ ہم نے واقفی بننا ہے، نہ ہم نے زینب اللہی بننا ہے، نہ ہم نے نور بخشی بننا ہے. اور آج کل جو ایک فرقہ نکل گیا ہے اخباری، ہم نے اخباری بھی نہیں بننا، بلکہ ہم نے اصولی بننا ہے. ہم نے تقلید کرنی ہے، مقلد بننا ہے، مجتہد کا، مرجع کا. اللہ مجھے اور آپ کو ان فرقوں کی وائرسز سے اور ایسے بہکے ہوئے لوگوں کی وائرسز سے محفوظ و مصون فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد توبوا الی اللہ توبتا نصوحا. مؤمنین اکرام، آج کا جو دوسرا خطبہ ہے، یہ 2 خطبے ہوتے ہیں. پہلے خطبے میں تقویٰ کی دعوت ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی ٹاپک چن لیتے ہیں، آج جیسے عقائد الشیعہ نمبر 8 چن لیا. دوسرے میں توبہ کی دعوت ہوتی ہے اور کرنٹ ایشوز کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. توبہ کی بابت میں اگر آپ سے یہ گزارش کروں کہ توبہ کس کس سے کرنی چاہیے، تو مجھے میرے دوست نواب صاحب ملتان والے تھے، ان کا جملہ یاد آ گیا کہ سائیں تو ایک دفعہ آتا ہے سال میں اور جنت کے سامنے پھاٹک لگا کے چلا جاتا ہے، ہمیں تو پھاٹک کھول کے دکھا. بات وہی ہو جائے گی کہ میں اگر بتاؤں کس کس شے سے توبہ کریں تو آپ بھی کہیں گے یہ تو پھاٹک لگا دیا اس نے. حالانکہ کل کی مجلس میں یاد ہوگا پھاٹک کھولا تھا، کل کی مجلس میں مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے پھاٹک، اور آج بھی انشاءاللہ آج بھی پھاٹک کھولوں گا. پھر البتہ یہ ذہن میں رکھ لیں، ہمارے پاس جو تھوڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے نا،
جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. تھوڑی سی غلط فہمی. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پرفیکٹ ہو گئے, ہم مکمل ہو گئے. جس دن آپ نے اپنے آپ کو مکمل سمجھ لیا اس دن آپ کا فیلئر شروع ہو جائے. یہ میں آپ کو عرض کر کے مثلا میں گنواتا ہوں. نمبر 1, نماز کا غفلت سے پڑھنا. نمبر 2, قرآن سے غفلت برتنا. اول وقت میں نماز کا نہ پڑھنا, زکوٰۃ نہ دینا, خمس نہ دینا, صلہ رحمی نہ کرنا, بد اخلاقی کرنا, ریومرز پھیلانا, غیبت, تہمت, حسد, غرور, تکبر, نخوت, لیگ پولنگ. کتنی چیزوں سے توبہ کرے. وہی بات آ جائے گی کہ پھاٹک لگا دیا. اس لیے ہمیں سوچنا یہ ہوگا. ہمارے قبلہ تھے آیت اللہ سید محمد یار شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میرے وہ دادا استاد تھے, میرے والد صاحب قبلہ کے استاد تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ہر مجلس حسین میں اگر ایک گناہ چھوڑنے کا قصد کر دو, ایک نیکی کرنے کا قصد کر دو, سال سے پہلے متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اگر ہم یہی سوچ لیں, جمعہ ابھی تو مجالس نہیں شروع ہوئی, آن لائن ہے, جمعہ تو شروع ہو گیا, ہر جمعہ میں ایک برائی کے چھوڑنے کا عہد کر لیں کہ آج مثلا مثال کے طور پر آج دل دکھانا چھوڑ دیں. آج کے بعد کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, اشارے میں کنارے میں دل نہیں دکھائیں. اگر یہ ایک چیز آج شروع کر دیں اور آج کے بعد نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں, یہ 2 چیزیں آج یعنی اڈاپٹ کر لیں. یہی توبۃ النصوحہ کی کشتی پہ سوار ہمیں انشاءاللہ ایک چھوڑ دیں, ایک اڈاپٹ کر لیں. اذیت نہیں دینی کسی مومن کو, امیر ہو, غریب ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, اپنا ہو, پرایا ہو, بلکہ مسلمان کو بھی, مومن تو مومن, مسلمان کو بھی. اس لیے المسلم من سلم الناس, مسلمان وہ ہے جس سے لوگ محفوظ ہوں, لوگوں کو کچھ نہ کہے, صرف شیعوں کو نہیں, لوگوں, حتیٰ کہ نان مسلم کو بھی آپ اذیت نہ دیں. اگر یہ رکھ لیں آج ایک چیز کہ اس کو اڈاپٹ کریں گے آج سے, اور نماز کو اول وقت میں انشاءاللہ پڑھیں گے, توبۃ النصوحہ کے لیے آج کی حد تک یہ کافی ہے. کرنٹ ایشوز کے بارے میں کرونا نے ہمارے ہوش اڑا دیے ہیں. آپ یقین کریں پہلے بھی تھا, کرونا کے بعد تو اب جو سوتے ہیں تو یہ سوچ کے ہی سوتے ہیں کہ پتہ نہیں خود اٹھیں گے یا کوئی اٹھائے گا, کوئی پتہ کہاں سے لگ جائے. اب میں مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. میں مثلا جلدی میں کل نکلا ہوں گھر سے تو میں ماسک ہی بھول گیا. بتائیے, اب کہ انسان کو ہماری زندگی میں کبھی تھا ہی نہیں. خیر راستے میں رکتا نہیں ہوں, میں جب یہاں پہنچا ہوں تو گاڑی میں تو اتفاق سے ماسک رہتے ہیں, 2-3 ماسک پہنا ہو. ابھی میں نیچے اترا ہوں یہ کمپیوٹر لینے کے لیے, مجھے ماسک یاد ہی نہیں رہا. پھر میں اوپر گیا ہوں, ماسک خدا نہ خواستہ مسٹر اے ماسک بھول گئے, راستے میں کوئی بندہ مل گیا, وائرس لگ گیا, گئے. ہمارے بھائی شفیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیچاروں کے بارے میں بیٹی ان کی بتا رہی تھی کہ وہ بس میں گئے اور بس میں آئے, جیسے ہی بس سے آئے ہاسپٹل گئے تھے خود. جب بس سے جیسے ہی آئے تو الٹیاں کرنے لگ گئے اور وہ چھینکیں آنے لگ گئی اور بخار کی سی کیفیت ہو گئی اور گلا پکڑا گیا. یعنی رائٹ اوے ان پر اثر ہو گیا. وہ جو پہلے آپ کہتے تھے کہ 4 دن یہاں رہتا ہے 16 دن یہاں, وہ ختم ہے, وہ بات کوئی نہیں. اب تو یہ لگا اور بندہ گیا. وہ تو خیر سروائیو کر گیا کافی دیر, آپ کی دعاؤں سے اللہ ان کی قبر اچھی کرے اور ان کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. آغا سجاد کو بھی اللہ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور بھی جو ہمارے بھائی بچے عزیزات, بیچارہ ایک ہمارا جوان بچہ بیچارہ سید, وہ بھی آج 18 سال کا کل ڈوب کے مر گیا ہے. ابھی یہاں سے سیدھا ہی جانا ہے فیونرل میں. تو بہت سارے اور بھی, احسن امتیاز, چودھری امتیاز کا بیٹا جوان بیچارہ. تو یہ پتہ نہیں, آج کل تو کچھ پتہ ہی نہیں. کرنٹ ایشوز کے بعد میں یہی کہوں گا, کچھ پتہ نہیں کون کب مر جائے گا. پہلے بھی یہی تھا, یعنی پہلے بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی, مگر پہلے ذرا تھوڑی امید سے سوتے تھے. اب تو وہ کلمے ولمے پڑھ کے سوتے ہیں کہ بدری اٹھتے ہیں
या कोई और ही आके उठाता है। यहाँ पर हमारे आज नहीं तशरीफ लाए हमारे अजीज हाजी रज़ाक गुजर आज कहीं डंडी मार गए, कहाँ गए, तो ये यहाँ पर लास्ट वीक खाना खिला रहे थे मुझे, खाना लेने गए बेचारे। तो जब खाना लेने गए तो मैं यहाँ फोन मैंने कहीं उल्टा रख दिया या कैसे, तो कभी मैं दुआ पढ़ने लग जाऊँ तो मैं फोन उल्टा भी रख देता हूँ। वो कहीं काले करते रहे, वो परेशान हो गए बेचारे कि मैं पता नहीं खुदा को तो नहीं मिल गए। उन्होंने खलीफा साहब को कॉल की कि अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले आया हूँ खाना लेने, तो लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। ये हालात हो गए हैं। इन हालात में करंट इश्यूज में मैं कोई लंबी छोड़ी बहस नहीं करूंगा। मैं आपसे दस्तक गुजारिश करूंगा कि खुदारा अभी कम से कम तौबा कर लें, अपने मामलात साफ कर लें, अपने लेन देन को भी। मैं तो अल्लाह से दुआ की, अल्लाह थोड़े से कर्जे हैं, ये ना हो कि कर्जे लेके मर जाऊं, मेहरबानी कर इतनी जिंदगी दे दे कि कर्जे वर्जे कुछ सेंटर के कर्जे हैं कुछ थोड़े से अपने मैं अदा करके इस दुनिया से जाऊं। तो आपसे और कुछ भी नहीं कहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि तौबा कीजिए, अल्लाह तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार पढ़िए, आज के बाद चेंज हो जाइए, मुतलकन चेंज हो जाइए। यही जो आप लोग बैठे हैं मसलन आज जितने भी 8-10 लोग हैं, यही अगर चेंज हो जाए इंशाअल्लाह तो 8-10 को और चेंज कर देंगे, वो 20-22 और 20-22 को चेंज कर दें, एक फौज बन जाएगी माशाअल्लाह। अलबैरी सेंटर से बड़ा दीनदारी का पैगाम गया है, मैं शुक्रगुजार भी हूँ आप सबका, आपने बड़ा तामुन किया है, दामे दिरमे सुखने कदम आपने तामुन किया है। अल्लाह आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, मेरे मरहूमीन की जो अलबैरी से मुतअल्लिक़ीन थे, अल्लाह बीमारों को शिफा दे, आप सबके हम सबके रिज़्क़ माल में अहल अयाल में बरकत दे, और कोरोना वायरस समेत हर बीमारी दुख तकलीफ रंज अलम से महफूज व मसून फरमाए, अखलाकी बीमारियों से भी अल्लाह महफूज व मसून फरमाए। सऊदी अरब ने जो कार्टून शाया किए हैं अशर्क़ुल औसत अखबार में, मैं कंडेम भी करता हूँ, कंडेम करता हूँ इस चीज़ को, और मैं आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद अली सिस्तानी मरजा तक़लीद मरजा आज़म की मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ, नजफ़ के बराजे की भी सपोर्ट करता हूँ, आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाफ़िज़ बशीर हुसैन नजफ़ी समेत, और कुम के बराजे की रहबर मौज़म आयतुल्लाह अल-उज़्मा आग़ा सैयद अली ख़ामनेई और अपने असातिज़ा और मराजे समेत सबकी तारीफ़ करता हूँ। अल्लाह करीम सऊदी अरब को भी होश के नाखून लेने की तौफीक दे, हमारी कौम के भी बेवकूफ़ों को अल्लाह होश के नाखून लेने की तौफीक दे कि जो बेचारे सादात के खिलाफ मराजे के खिलाफ कार्टून शाया करते हैं। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, हम सब को सिरात मुस्तकीम पर कायमो दाइम फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदति निसाइल आलमीन फातिमा बिन्त मुहम्मद वल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफिल हुज्जत अल क़ाइम अल महदी। अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फरजा व सहिल लना मखरजा वक़हुल नाज़िरना मिन हज़रति मिन्ना इलैह वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।